عنہ کا یہ محفل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مرشد کریم کے روبرو ہیں. بہت ہی اچھا منظر ہے. سارے لوگ بالکل زندہ دلی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. اب تک ہم لوگ نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے. آئیے اب خطابت کے لیے خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج شریعت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ رامپوری مدرس مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کو پیش کرتے ہیں. حضرت کا زوردار خطاب ہوتا ہے, سماعت فرمائیں گے. آئیے حضرت کے آنے سے قبل پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ رسول اور آل رسول کی محبت میں ڈوب کر نعرہ لگائے. سارا مجمع ہمارا ساتھ دے. نعرہ تکبیر اور ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, جشن حضرت امیر معاویہ, فیضان حضرت امیر معاویہ, عرس حضرت امیر معاویہ, فیضان حضرت ابو بکر صدیق و عمر عثمان و حیدر. مائک پر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى. أما بعد تمامی حضرات خصوصیت کے ساتھ علماء ذوی الاحترام اس بات کو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قابل تقلید ہیں, عادل ہیں. کوئی بھی صحابی آپ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا. سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور حسنہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, سب جانتے ہیں
الحسنى الجنہ، حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اور اگر آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، بڑی بڑی تفسیروں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، تفسیر ابی سعود کے اندر چلے جائیے، تفسیر قرطبی کے اندر چلے جائیے، اور تفسیر روح البیان کے اندر چلے جائیے، کشاف کے اندر چلے جائیے، جناب علی تمام تفاسیروں کی کتابوں میں ملے گا، الحسنہ کی تفسیر میں ملے گا الحسنہ ہی الجنہ، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اس میں تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی داخل ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو حدیثوں کی کتابوں کو دیکھو، اور میرے مجدد اعظم کے کلام کو دیکھو، اور آپ کی فتاوی رضویہ کو دیکھو، تو آپ کی فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اور بہت مشہور روایتیں سب طلبہ جانتے ہیں، وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ یا فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ۔ حاویہ جہنم کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک طبقہ ہے کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرے، جو ادنا سی گستاخی بھی کرے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ یہ حدیث گستاخان کو یہ روایت نظر نہیں آتی۔ آج امام اہل سنت پر طعن کیا جاتا ہے، آج مجدد اعظم پر طعن کیا جاتا ہے، کہیں یہ کہا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اہل بیت اطہار کا مقام ذکر نہیں کیا، ان کی شان میں کچھ بیان نہیں کیا۔ ابھی آپ نے سید صاحب کی زبانی بھی کلام امام کو سنا، ارے امام کے کلام کو سن کر کے سمجھ گئے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ میرے امام کا مقام کیا تھا اور آپ کا مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اگر روایتیں سنانے پر آ جاؤں تو بہت ساری روایتیں مستند احادیث صحاح اور حسان یعنی صحیح اور حسن حدیثیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی مغفرت کو واجب کر لیا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ذرا اس روایت کے تحت بڑے بڑے حفاظ حدیث آپ نے نام سنا ہوگا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ نے نام سنا ہوگا، امام بدر الدین العینی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت حدیث کی دنیا میں بہت قابل ترین شخصیت اور جن کی اس دانی کا چرچا تمام علماء کرام ان کی قابلیت کا لوہا تسلیم کرتے ہیں، جن کی کتاب عمدۃ القاری، نخب الافکار فی شرح معانی الآثار اور بہت بڑی بڑی کتابیں
یہ شخصیتیں اس روایت کے بارے میں فرماتی ہیں اولو جیشن یغزو، یعنی سب سے پہلا لشکر کون ہے، اس سے مراد کون ہے، آخرکار اس سے کس کی ذات مراد ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے محدثین کرام بیان فرماتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو گے تو یہ ملے گا. آپ فرماتے نظر آتے ہیں اس روایت کے اندر جو بشارت دی گئی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کے لیے نکلے گا، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت اور مغفرت واجب کر لی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اگر دیکھا جائے اور روایتوں کو چھانا جائے تو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہی وہ شخصیت ہے کہ جو سب سے پہلے سمندری جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور آپ نے سمندری جہاد کیا ہے تو پتا چلا کہ سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والوں میں اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ذات ہے. ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. فیضان حضرت امیر معاویہ، فیضان حضرت امیر معاویہ، فیضان حضرت ابو بکر صدیق و عمر عثمانو ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کریں جتنا ناز کریں کم ہے. ارے کتنا بڑا معاملہ ہے کہ امام اہل سنت جو پہچان کے لیے آج جس کا مسلک، جس کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، الحمدللہ اس پر چلتے. اور میرے امام کی کتابوں کا اگر مطالعہ کرو گے تو دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بناوٹی بات ہے. اعلی حضرت کی ذات، اللہ اکبر، میرے امام نے جس چیز پر قلم اٹھایا تو اس کا حق ادا کر دیا. آج لوگ تانا زنی کا شکار، یعنی تانا زنی کرتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا. ارے اس پر تانا زنی کرنے والوں اور اس میں طرح طرح کی یعنی باتیں کرنے والوں، سنو آپ امام کی کتابوں کا مطالعہ کرو. آخرکار کون سا فن امام سے تشنا چھوٹا ہے؟ آخرکار میرے امام نے اگر اہل بیت اطہار پر قلم اٹھایا تو محبت اہل بیت کا پتہ بتا دیا. اگر صحابہ کرام کے عادل ہونے اور ان کے قابل تقلید ہونے پر قلم اٹھایا تو میرے امام نے بتا دیا کہ صحابہ کرام سب جنتی ہیں، صحابہ کرام قابل تقلید ہیں، صحابہ کرام عادل ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے بھی بتا دیا. اور ایک جگہ اور فرمایا گیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے ہماری بات سبقت کر چکی ہے، ہمارے کلام سبقت کر چکا ہے، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی دیکھا جائے گا تو پتا چلے گا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کے لیے جنتی ہونے کی بات سبقت کر گئی ہے اور انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن اور ان کے گستاخوں کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس کا عدو ہے لقمہ نارے سماویہ وہ ہے معاویہ. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا دشمن جہنم کی آگ کا لقمہ ہے. اور جس کے دشمنوں کا ٹھکانہ حاویہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جس نے ان کی ذات سے دشمنی کی اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا ٹھکانہ وہ سن لے. روایتوں کے اعتبار سے بھی آیا ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. جہنم کی ایک وادی ہے، بہت خوفناک وادی. اب جسے صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں طعنہ زنی کرنا ہے وہ اپنا ٹھکانہ حاویہ میں تیار کرنا اور اس کو حاویہ میں رہنا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات کہ کسی نے ان کے بارے میں کہا حضرت ام حرام
ایک راویہ ہیں ام حرام. آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں وہ روایت کرتی ہیں کہ جس سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے. الحمدللہ ہمیں امام اہل سنت کی کتابوں نے اور آپ کی حیات نے صحابہ کرام کی زندگی کا بھی پتہ دے دیا. ارے ہم وہ مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور دل سے محبت بھی کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کا ادب اپنے دل کے اندر بھی رکھتے ہیں اور ان کی بارگاہ کے اندر زانو ادب سے حاضر ہوتے ہیں، ادب دے کر کے حاضر ہوتے. الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتحاد رسول اللہ. لا سبحان اللہ. یہی وجہ ہے جو گستاخان ہیں، جو دشمنان ہیں، خارجی ہوں یا رافضی ہوں، نہ خارجیوں میں کوئی ولی ہوا نہ رافضیوں میں کوئی ولی ہوا، اس لیے کہ خارجی بھی اپنے خروج کی بنیاد پر بغاوت کے لفظ کے مصداق بن چکے ہیں اور رافضی بھی اگرچہ اپنے ذوم فاسد اور اعتقاد باطل میں محبت کرتے ہیں مگر یہ محبت ان کی قابل تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں مسلک اعلی حضرت نے، امام اہل سنت نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی جس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مقام پر رہ کر کے قرآن و حدیث نے جو محبت کا درس دیا ہے ہم اسی اعتبار سے محبت کرتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ کہنے میں بالکل بھی دریغ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم وہی کہتے ہیں کہ جو مسلک اعلی حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، امام اہل سنت نے ہمیں درس دیا ہے اور ان کی کتابوں نے ہمیں جو بتایا ہے ہم اسی کے اعتبار سے چلتے ہیں، امام کے اعتبار سے چلتے ہیں. اور امام نے ہمیں وہی مسلک دیا ہے جو صحابہ کرام کے عقیدوں کے اعتبار سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے، جو تابعین کے عقیدے تھے، جو تبع تابعین کے عقیدے تھے، جو بزرگان دین کے عقیدے تھے، انہی عقیدوں کو واضح کیا ہے امام اہل سنت نے، مجدد اعظم نے، اعلی حضرت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ، رامپوری، مرکز الدراسات الاسلامیہ، جامعۃ الرضا. بہت ہی